علی بھائی اگلا سوال ہے، ایک تبلیغی جماعت کے بہت بڑے اور مشہور مبلغ جو کہ سابقہ کرکٹر بھی ہیں، ان کے سامنے جب میں نے اس بات پر زور دیا کہ ہمیں قرآن حکیم کے ترجمہ اور تفسیر پر زور دینا چاہیے بجائے یہ کہ ہم فضائل اعمال کی تعلیم دیں جس میں بہت ساری باتیں قرآن و سنت کے منافی ہیں، تو انہوں نے فوراً کہا کہ قرآن حکیم ان پڑھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کو اس لیے سمجھ میں آ جاتا تھا کیونکہ وہ ان کی مادری زبان عربی میں تھا، ہم لوگوں کو پہلے بدوؤں والی عربی سیکھنی ہوگی، صرف اردو ترجمہ پڑھنا نقصان دہ ہے۔ علی بھائی ضمن میں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ قرآن پاک کی اس آیت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ کے حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائیں، شکریہ۔ شکر ہے جی، آپ نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں بدوؤں والی عربی سکھائیں۔ سر جو بدوؤں والی عربی ہے نا، آپ نے اپنے علماء سے پوچھا کہ انہوں نے بدوؤں والی عربی سیکھی ہے کہ نہیں؟ وہ تو ان مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں، یہاں پہ بدو ٹیچر ہیں آپ کے جو پڑھا رہے ہیں عربی۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ قرآن، میں نے بھی قرآن کے انٹروڈکشن پہ جو لیکچر ریکارڈ کروایا اس میں بتایا تھا کہ قرآن پاک عرب کے جو بادیہ نشین لوگ تھے بدو، ان کی عربک زبان میں نازل ہوئی تھی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بدوؤں والی عربی کوئی اور ہے اور آج کی اسٹیبلش عربک اور ہے۔ یہ بھی آپ نے کئی لوگوں سے مت سنی ہوگی کہ جی قرآن کی عربی اور ہے اور جو عربی بولتے ہیں وہ اور ہے۔ نہ، قرآن نے قیامت تک کے لیے عربی زبان کو فریز کر دیا۔ دنیا کی کوئی زبان 100 سال سے زیادہ نہیں نکالتی ہے۔ آپ ذرا 100 سال تو آج سے 70 سال پہلے کی اردو پڑھ کے دیکھ لیں، قرآن کے ترجمے 100 سال نہیں بھی ہوئے ترجموں کو ہوئے، اشرف علی تھانوی صاحب اور اعلیٰ حضرت امام رضا بریلوی صاحب اور باقی، ذرا ان کی اردو کے الفاظ دیکھیں، کئی ایک ٹھیک ہے، جاوے گا، ہم کہتے ہیں جائے گا، تو یہ جاوے تو لفظ ختم ہو چکا ہے۔ اعلیٰ حضرت کے ترجمے آپ پڑھیں گے، ہم نے تم سے پہلے کئی سنگتیں حلال کر دی، ختم کر دی۔ اب آپ ترجمہ دیکھیں گے تو کئی امتیں، کئی قومیں ہلاک کر دی۔ وہ سنگتیں ہلاک کر دی، وہ سنگت کہتے تھے قوم کو، سنگت کا لفظ ایسے استعمال بھی ہوتا ہے نا، لیکن اب ہمارے آج کی جو اردو بولی جاتی ہے اس میں تو یہ لفظ نہیں استعمال ہوتا، ایبسلیٹ ہو چکا ہے۔ شیکسپیئر کی انگریزی پڑھیں اور آج کی انگریزی میں آپ کو فرق نظر آئے گا۔ سر یہ قرآن کا زندہ معجزہ ہے کہ اس نے عربی کو 100 سال نہیں 1400 سال سے قلعے کے ساتھ باندھ کے رکھا ہوا ہے۔ عربی نے قرآن کی حفاظت نہیں کی ہے، قرآن نے عربی کی حفاظت کی ہے، فریز ہے۔ تو جو کہا جاتا ہے نا بدوؤں کی عربی، وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کی اوریجنل عربک لینگویج تھی، جو ایک عام بدو ان پڑھ جاہل کو بھی سمجھ آتی تھی نا، اس میں قرآن نازل کیا تھا۔ اس میں تو ہماری دلیل موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنی آسان بات کرتا ہے جو عام بدو کو بھی سمجھ آ جائے۔ پہلے تو ہم اینٹی وینم دیتے ہیں، پھکی والا جواب، کہ ہمیں یہ کبھی امید ہے کہ آپ تائید کریں گے کہ آپ کے جتنے اولیاء اللہ بزرگ ہیں جنہوں نے قرآن کا اردو میں ترجمہ کیا ہے، دیوبندیوں کا ترجمہ کیا اشرف علی تھانوی صاحب نے، بریلویوں کا ترجمہ حمزہ بریلوی صاحب نے، اہل حدیث کا جوناگڑھی صاحب نے، شیعہ کا سید فرمان علی شاہ صاحب نے، اور کچھ نیوٹرل لوگ بھی تھے اس زمانے میں، فتح محمد جلندری وغیرہ، یا بعد میں مولانا مودودی۔ ان سب لوگوں کو یا اپنے اپنے فرقوں کو تو آپ مان لیں گے، استاد دیوبندی کہیں گے اعلیٰ حضرت کو نہیں آتی تھی، اشرف علی تھانوی کو آتی تھی، اور بریلوی کہہ لیں کہ اعلیٰ حضرت کو آتی تھی، اشرف علی تھانوی کو نہیں آتی تھی۔ چلو اپنے اپنے فرقوں کے بڑے علماء کے بارے میں تو آپ کا یقین ہے، کیونکہ آج کے جتنے علماء ہیں نا ان کے وہ پڑپوتا شاگرد ہیں یا پوتا شاگرد ہیں، ڈائریکٹ شاگرد ہم بچے ہی کو نہیں، وہ بھی فوت ہو چکے ہیں۔ تو ان سے بڑے وہ علماء تھے، ان کو بدوؤں والی عربی آتی تھی جو اسٹیبلش عربی ہے، تبھی انہوں نے اس زبان کے اندر ترجمہ کیا۔ تو یہ جو انہوں نے اردو ترجمے کیے ہیں ہماری نیٹو لینگویج اردو کے اندر، یہ یقین انہوں نے وہی ترجمہ کیا ہوگا جو بدوؤں والی عربی سے اس اردو میں بنتا ہے۔ تو کیا خیال ہے، وہ کیا کہیں گے ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے نا؟ تو ایک سٹیپ آگے چلتے ہیں۔ جب انہوں نے یہ ترجمہ کیا تو یقیناً انہوں نے اس سے پیسے کمانے کے لیے ترجمہ نہیں کیا ہوگا، بلکہ اس لیے کیا ہوگا تاکہ عوام کو پتہ چلے قرآن میں کیا لکھا ہے۔ کیونکہ اگر انہوں نے اپنے نوٹس بنائے ہیں تو وہ اپنے ان کے پاس لکھے ہوتے، پرنٹ نہ کرواتے، اور اپنے نوٹس تو ان کو بنانے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ کیوں؟ انہیں تو عربی پہلے ہی آتی تھی، ان کو نوٹس بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ تو ڈائریکٹ عربی سے قرآن پڑھے، ان کو سمجھ آ رہی ہے، انہوں نے کیوں ترجمہ کرنا ہے؟ جیسے آپ کے اگر پرسنل نوٹس اردو میں آپ ان کو انگریزی میں ترجمہ کر کے سیو کریں گے، کبھی بھی نہیں ہوگا، آپ اردو میں کریں گے جس میں آپ کو آتا ہے۔ اور قرآن کو تو ویسے ہی ضرورت نہیں ہے
اس لیے کہ قرآن جس زبان میں نازل ہوا ہے وہ خود اتنی فصیح ہے کہ اس کو کسی دوسری اگر لینگویج میں ٹرانسفر کریں گے تو اس مفہوم کو اس میں لانے کے لیے زیادہ اس الفاظ یوز کرنے پڑیں گے، یہ زیادہ کنسائز فارم میں ہے۔ تو یہ کہیں گے کمائی کے لیے بھی نہیں کیا تو عوام کے لیے، ان کا اب عوام کے لیے کیا ہے۔ تو اب آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، افغانستان کی عوام کو بدوؤں والی اردو آنی چاہیے، اور اللہ کے فضل سے آندی ہے سر۔ عربی کی تو بات ہی چھوڑ دیں، یہ تو موڈ ہی چینج ہو گیا ہے، کیونکہ اشرف تھانوی صاحب پہ آپ کا بھی اعتماد، میرا بھی اعتماد۔ میں رائے ونڈ گیا نا 2007 کے اجتماع میں، میں حیران ہوا کہ وہاں پہ نا ان کے سٹال کے اوپر نا 4 کتابیں، فضائل مال، فضائل درود اور فضائل حج اور فضائل صدقات۔ میں نے کہا جی قرآن ترجمے والا؟ کہتے ہیں نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ جی حضرات کہتے ہیں قرآن سے اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ قرآن تو بار بار کہتا ہے یہ اختلاف کو مٹانے والی کتاب ہے، یہ مہیمن ہے، یہ خود نگران ہے تورات اور انجیل کے اوپر، یہ الفرقان ہے، ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ اور آپ کہہ رہے ہیں اختلاف؟ وہ کہتا نہیں یہ ہر فرقے کا بندہ آتا ہے۔ میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، آپ کچھ ترجمے اعلیٰ حضرت احمد بریلوی کے رکھ لیں، کچھ جو ہے حکیم الامت اشرف تھانوی صاحب کے رکھ لیں۔ اچھا یہ میں بتاؤں، یہ جو اعلیٰ حضرت یا حکیم الامت میں کہہ رہا ہوں نا، میں نہیں، ان کے نزدیک ہیں جو بعض لوگوں کو اس سے بھی چڑ لگتی ہے کہ یار انہوں نے تو اتنے بڑے کام ڈالے ہیں، آپ ان کو اتنے اعزاز دے رہے ہیں۔ بقول آپ کے اہل حدیث کے لیے جوناگڑھی کا ترجمہ رکھ لیں، شیعہ کے لیے فرمان علی شاہ کا رکھ لیں، اور جو کہیں جی میں نے فرقوں سے ہٹ کے ترجمہ لینا ہے اس کو فتح محمد جلندری یا مولانا مودودی کا دے دیں۔ ایٹ لیسٹ رکھیں تو صحیح نا۔ اب اردو ترجمے جب ہو گئے، آپ کے علماء جن کو آپ سمجھتے ہیں انہوں نے بدوؤں والی عربی سیکھی ہے، ان کے بزرگوں نے جو ترجمے کیے ہوئے ہیں وہ ان سے زیادہ بہتر ہوں گے جو انہوں نے آپ کو کر کے تو خود قرآن پڑھانا ہے، تو آپ ان سے استفادہ کریں۔ میرے بارے میں انہوں نے اتنی مت مشہور کی ہے کہ یہ لوگوں کو علماء سے توڑتا ہے۔ سر یہ پلیٹ فارم ہے جو کہتا ہے علماء کے ساتھ جڑیں۔ ہاں ایک فرق ہے، آپ یہ کہتے ہیں کہ علماء جو کچھ کہیں آنکھیں بند کر کے مان لیں، میں یہ کہتا ہوں علماء سے یہ پوچھیں، بلکہ پنجابی میں کہنا پوچھو انہوں کہ کتنے لکھے آ جائے۔ علماء سے جڑیں۔ میں نے آج تک قرآن کا ترجمہ لکھ کے کسی کے حوالے کیا ہے؟ میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ بریلوی ہو اعلیٰ حضرت کا ترجمہ پڑھ لو، دیوبندی ہو حکیم الامت کا ترجمہ پڑھ لو، اہل حدیث ہو جوناگڑھی صاحب کا ترجمہ پڑھ لو، شیعہ ہو فرمان علی شاہ صاحب کا ترجمہ پڑھ لو، اور اس کے بعد دیکھو کہ جو اس ترجمے میں جو کچھ بات ہوئی ہے تمہارے مولوی اس کو پریکٹس کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ تو اب آپ کے مولوی کا مقابلہ ان کے بزرگ کے ساتھ ہو رہا ہوگا۔ اگر میں اشرف تھانوی صاحب کے ترجمے سے کوئی آیت پیش کرتا ہوں آپ کو اور آپ کا مفتی کچھ اور کہتا ہے تو اشرف تھانوی صاحب جیتیں گے، آپ کا مفتی ہارے گا، کیونکہ وہ تو ان کے شاگردوں کا شاگرد ہے، یا وہ کہ اشرف تھانوی نے یہ غلط ترجمہ کیا ہے، اس کا صحیح ترجمہ یہ ہے۔ اور اس میں جب کبھی بھی ہم قرآن کے اوپر لوگوں کو ایمفسائز کرتے ہیں تو اسی آیت کا حوالہ دیتے ہیں جو کم از کم قرآن حکیم میں 4 دفعہ تو آئی ہے نا۔ سورۃ القمر کی آیت نمبر 17 ہے، پھر 22 نمبر پہ بھی آئی، پھر آگے آئی وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے، تذکیر کے لیے آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی جو اس کتاب سے نصیحت حاصل کرے؟ لو جی اعلیٰ حضرت نے تو اس آیت کے ساتھ کام ڈالا، اس کا ترجمہ ہی چینج کر دیا۔ ہم نے قرآن کو یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی اسے یاد کرنے والا؟ اور اس کو لے گئے حفظ کی طرف۔ ہے کوئی یاد کرنے والا؟ وہ حفظ کی طرف لگا دیا۔ یار یہ ذکر کو یاد دہانی بھی کہتے ہیں، لیکن وہ یاد دہانی یہ نہیں ہوتی کہ رٹا مارنا۔ قرآن کے لیے بھی ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس الذکر یاد دہانی والی چیز کو نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کرنے والے۔ یہ کس کی یاد دلاتی ہے؟ اللہ کی۔ تو قرآن حکیم میں جو آیا نا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، قرآن کو یاد کروانے کے، یاد سے مراد حفظ نہیں ہے، اللہ کی یاد دلانا، نصیحت۔ ہے کوئی یاد کرنے والا؟ یاد کرنے والا وہ حفظ والا نہیں ہے۔ ویسے یہ ان کو یہ ترجمہ یہ لفظ ہی تھا استعمال کرنا چاہیے، اس سے تو دھوکہ ہو گیا، تو دھوکہ ہو گیا، کیونکہ اس یاد سے مراد نصیحت تھا، نہ کہ اس سے مراد حفظ کرنا تھا۔ اور اسی لیے آپ دیکھ لیں نصیحت پکڑ رہی کوئی نہیں ہے،
کدھر پکڑی انہوں نے نصیحت؟ الٹا آپ کو کہہ دیا جی قرآن ڈائریکٹ ہی پڑھنا آپ گمراہ ہو جاؤ گے. کیوں؟ قرآن بڑی مشکل کتاب ہے. اچھا فضائل اعمال اور فضائل سنت آسان کتابیں ہیں؟ ہاں جی وہ بہت آسان ہے. اس کا مطلب ہے اللہ نے جو پوری انسانیت کے لیے کتاب بھیجی تھی وہ دنیا کی مشکل ترین کتاب بنا کے بھیجی. اور آپ کے علماء کا انٹلیکچوئل لیول کو سلام ہے سر. جو کام اللہ سے نہیں ہو سکا آپ کے علماء نے کیا ہے کہ انہوں نے ایسی آسان کتاب لکھی جو ہر بندے کو سمجھ آ رہی ہے. کتنا خطرناک رزلٹ نکل رہا ہے اس کا. یہ جو دعویٰ کر رہے ہیں کتنا خطرناک رزلٹ نکل رہا ہے اس کا کہ اللہ تو بات نہیں سمجھا سکا. سر اللہ تعالیٰ نے تو کافروں کے تانے سن لیے ہیں اس کتاب کو آسان نازل کرنے کی وجہ سے کہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں مکڑی کی مثال ہے, مکھی کی مثال ہے. تو اللہ تعالیٰ مایا سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ اس بات سے حیا نہیں فرماتا کہ مچھر کی مثال بیان کرے یا اس سے بھی کسی حقیر چیز کی. کیوں؟ اللہ کا مقصد بات کو سمجھانا ہے, اپنے علم کا روب ڈالنا نہیں ہے. اس لیے میں کہتا ہوں قرآن کی عربی اتنی آسان ہے, حدیثوں کی عربی جو پیور لٹریچر کی ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بار بار وہی آیات ریپیٹ کی ہیں تاکہ نہ قرآن کی عربی مشکل نہ لگے, آسان لگے, لوگوں کو بات سمجھ آئے, ہر بندے کو اپیل کرے. باقی یہ جو دھوکہ دیا نا انہوں نے کہ جی وہ ترجمے چینج کر دیے, ایک چپ کٹو نے دوا چپ پا چھڑ دینے, ترجمے چینج کر دیے. اچھا جی چھوڑے جی ترجمے چینج کر دے, تسی جس ترجمے نو مندے ہو نا او لے آؤ. دسو کس نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ترجمہ یا علی مدد کیا ہے؟ شیعہ کا بھی اٹھا کے دیکھیں ترجمہ, انہوں نے بھی ساتھ تفسیر میں لکھا ہے کہ آیت ثبوت ہے کہ مدد صرف اللہ سے مانگنی چاہیے. اعلیٰ حضرت نے پتہ کیا ترجمہ کیا؟ اے اللہ تیری ہی عبادت کریں اور تجھی سے مدد چاہیں. سب سے بیسٹ ترجمہ کیا. باقی صاحب نے ترجمہ کیا اللہ تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. یہ ترجمہ کمپریہنسو نہیں ہے. کیوں؟ یہ نعبد اور نستعین یہ مضارع کے سیغے ہیں اور عربی میں دو ٹینس ہیں, پاسٹ ٹینس اور پریزنٹ ٹینس. فیوچر اسی کے اندر آ جاتا ہے. پریزنٹ اور فیوچر کے لیے ایک سیغہ استعمال ہوتا ہے اور پاسٹ کے لیے علیحدہ. اس کو کہتے ہیں فعل ماضی اور یہ ہے فعل مضارع. یہ مضارع کا سیغہ ہے. اس کا ترجمہ صحیح پتہ کیا بنتا ہے؟ اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تیری ہی عبادت کریں گے. تجھی سے مدد چاہتے ہیں, تجھی سے مدد چاہیں گے. اب یہ دو بار جملے لکھنے پڑنے تھے. اعلیٰ حضرت نے کیا کمال ترجمہ کیا ہے. اے اللہ تیری ہی عبادت کریں اور تجھی سے مدد چاہیں. مراد کیا؟ جب جب پوجیں تجھی کو پوجیں, چاہے آج پوجیں چاہے کل پوجیں, اور جب جب چاہیں تجھی سے مدد چاہیں, چاہے آج چاہیں چاہے بعد میں چاہیں. اب اگر اعلیٰ حضرت خود غوث وقت سے مدد مانگتے رہیں یا ان کے ماننے والے کسی بابے کو پکاریں تو قرآن نے تو یہ تعلیم نہیں دی ہے. قرآن تو اپنی تعلیمات کے اندر بالکل واضح ہے. اس لیے میں کہتا ہوں قرآن میں ترجمے میں ڈنڈی نہیں ماری رہی تفسیر. سر تفسیروں نے تو اکثر اوقات قرآن کے اوپر ظلم ڈھایا. اکثر تفسیریں قرآن کو کاؤنٹر کرنے کے لیے لکھی گئی ہیں کیونکہ جب انہوں نے ایک مفہوم نہیں ماننا تھا دوسرا ڈالتے. اب آپ یہ دیکھیں یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں شبیر احمد عثمانی کی تفسیر جو کافی عرصہ سعودی عرب سے فری بانٹی جاتی تھی, پھر سعودی والوں کو جب پتہ چلا اس میں غلط عقائد انہوں نے بند کر کے وہ صلاح الدین یوسف صاحب کی شروع کروائی. اس میں انہوں نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے یہ جو اولیاء اللہ سے مدد مانگی جاتی ہے یہ بھی اللہ ہی کی مدد ہے. تو یہی بریلوی بھی کہتے ہیں. اور یہ والی مدد جو آپ عام بندے سے مانگتے ہیں وہ دوسری ہے, وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. نیکی پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو, برائی میں الگ رہو. یہ والی جو مدد ہے نا ایاک نستعین یہ ہے دعا, یہ صرف اللہ سے ہوگی. اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ. سورۃ النمل آیت نمبر 62. بھلا بتاؤ تو کون ہے جو تکلیف میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے اور اس سے تکلیف کو دور بھی کر دیتا ہے, اور تمہارے آباء و اجداد کے مرنے کے بعد تمہیں اور تمہارے مرنے کے بعد تمہاری اولاد کو زمین پہ خلیفہ کرتا ہے. الہ مع اللہ, کیا اللہ کے ساتھ اور الہ بھی ہے؟ اس میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا جس کو اللہ کے سوا مشکل کے لیے پکارو گے نا مدد کے لیے گویا تم اسے الہ مان رہے ہو. میرے بھائیو یہ جھگڑا ہی نہیں مولا علی کو اختیار ہے یا نہیں. مولا علی کو شیخ عبد القادر جیلانی کو اختیار ہو تب بھی آپ ان کو مدد کے لیے آج کی ڈیٹ میں نہیں پکار سکتے. مولا علی بھی اللہ کو پکارتے تھے. مولا علی کا صحیح شیعہ بھی وہ ہوگا جو اللہ کو پکارے گا.
آپ یہاں بیٹھے میں آپ کہتا ہوں مجھے پانی پلا دو، بالکل ٹھیک ہے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى. اور اب بغداد میں ہے، وہاں بھی قبر کے اندر دفن ہے، اور میں کہوں مجھے پانی پلا دو، وہی بات وہی جملہ شرک ہو جائے گا. اس کو اور آسانی سے سمجھیں. بارش کون برساتا ہے؟ اللہ. بائی چانس ہو بھی رہی ہے الحمدللہ. لیکن یہ ڈیوٹی کس کی ہے؟ فرشتوں کی. لیکن کبھی ہمیں وسوسہ بھی آتا ہے کہ ہم بارش کے لیے کسی فرشتے سے کہیں کہ اے فرشتے تجھے اللہ نے اختیار دے رکھا ہے تو مہربانی کر بارش اللہ کے اذن سے ہی نازل فرما دے، یا فرشتوں یہ پیغام دے دو کہ گرمی کا موسم قریب آ رہا ہے. وہ تو نعت لکھی تھی نا، وہ نعت بھی غلط ہے. فرشتوں کو نہیں آپ نے کہنا، آپ نے کہنا اللہم صلی علی محمد. وہ حدیث ٹھیک ہے کہ سنن نسائی میں حدیث ہے کہ اللہ کے کچھ فرشتے زمین میں سیاحت کرتے ہیں، میرے امتیوں کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں. لیکن نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے فرشتوں کو کہنا ہے، آپ نے کوئی ڈیوٹی اسائن کرنی ہے. نہیں، انہوں نے تو اللہ کا کہنا ماننا ہے، آپ کا تو ماننا ہی نہیں ہے. فرشتے کو آپ مدد کے لیے کسی اسائنمنٹ کے لیے نہیں پکار سکتے. تو بارش کی ذمہ داری اگر فرشتوں کی ہے، مدد کس سے مانگنی ہے بارش کے لیے؟ اللہ سے. تو اگر بالفرض کسی بابے کی کوئی ڈیوٹی لگی بھی ہوئی ہے آپ کی نظر میں، مانگنا پھر بھی اللہ سے. تو یہ جو اس طرح کے دھوکے دیتے ہیں نا کہ جی وہ قرآن حکیم جو ہے وہ ترجمے سے ڈائریکٹ پڑھیں گے گمراہ ہو جائیں گے، صرف اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ نا آپ کو قرآن سے دور رکھیں. پھر اور کوئی بہانہ نہیں ہوگا نا تو الٹیمیٹلی یہ بہانہ ہوگا جی دیکھیں جی ترجموں میں اتنا فرق ہے، کس کا پڑھیں؟ سر جس کا مرضی پڑھیں، کوئی فرق ہی نہیں ہے. اور اگر آپ میری مانیں تو گوگل حافظہ اللہ کا پڑھ لیں، اس میں آن لائن ٹرانسلیٹر موجود ہے، ادھر عربی ڈالیں تو ترجمہ آ جاتا ہے. آج تک پریکٹیکلی کسی نے یہ اپنی زندگی میں 5 منٹ نکالے اس کام کے لیے کہ وہ کبھی سارے ترجموں کو کمپیئر ہی کر لے؟ اور یہ جو متھ علماء نے مشہور کی ہے کہ ترجمے چینج کر دیے، تو بتائے ذرا کہاں پہ چینج ہوئی ہے؟ رہا الفاظ کا چناؤ. سر آپ 10 صحابہ کو بھی بٹھائیں نا جن کو اردو آتی ہو، وہ ایک طرح کے الفاظ کا ترجمہ نہیں کر سکتے عربی کا اردو میں. آپ 10 PhD انگلش بٹھا لیں جن کو اردو اور عربی آتی ہو، اور ان کو کہیں کہ جناب اس کا ترجمہ آپ ذرا کرو، کیا وہ 10 کے 10 ایک طرح کے الفاظ کے ساتھ ترجمہ کریں گے؟ نہیں. کبھی بھی ایک زبان دوسری زبان میں ایک طرح کے الفاظ کے ساتھ ٹرانسفر نہیں ہوگی. لیکن آپ یہ مانیں گے کہ وہ 10 کے 10 کا مفہوم ایک ہی ہوگا. اگر کوئی بسم اللہ کا ترجمہ کرتا ہے اللہ کے نام سے شروع، وہ بھی درست. جو کرے گا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، وہ بھی درست. اور جو کرے شروع اللہ کے نام سے، تو وہ کہتے ہیں جی کرتا ہوں تو لڑکی کا کرے گی، وہ تو کرتی ہو جائے گا. وہ کہتے ہیں شروع اللہ کے نام سے. او خدا دنا ہے، شروع کر، شروع کر. تو شروع ہی جی پھنس گئے ہیں. ایدے جی الٹائی رکھے ہے جناب کہ جی وہ شروع کتوں ہو رہا ہے جی، او شروع کر اگے بھی ٹور، شروع کر. اس طرح ہو ہی نہیں سکتا کہ 100% ایک طرح کے الفاظ ہوں. یہ سارے ان لوگوں کے دھوکے ہوتے ہیں. کبھی کس طریقے سے شیطان داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے. لیکن سر اللہ تعالیٰ نے ہر بلا کے اوپر ایک بلا چھوڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، کہ جو ان ساری بلاؤں کو غائب کر دیتی ہے. یہ جتنی لیم ایکسکیوزز پبلک کے سامنے لے کے آئیں گے ہم اتنے ہی ان کو جواب دیں گے. پھر دیکھیں فضائل مال میں انہوں نے لکھا ہے کہ جی 18 علوم چاہیے قرآن کی تفسیر کے لیے. یار تفسیر کرنے کا تو آپ کو کہہ ہی نہیں رہے، ہم تو کہہ رہے ہیں ترجمہ پڑھیں اور عمل کریں. ہمیں تو پتا ہے کہ 18 علوم کے نام تو پہلے آپ کے علماء کو بھی نہیں آتے. اگر وہ آئیں گے بھی اس میں ایک سائنس کا علم ہے، وہ سرے سے نہیں آتا. آپ کے علماء تو آج تک یہ نہیں فیصلہ کر سکے کہ زمین ساکن ہے یا نہیں ہے. وہ بھی جینی صاحب آپ کو سمجھا رہے ہیں آ کے. جیولوجی کا علم ہے، ایمبریالوجی، باٹنی. وہ سر ایمبریالوجی سے سپیلنگ نہیں لکھ سکتے، علم تو بڑی دور دی گل ہے. تو 18 علوم تو ان کو بھی نہیں آتے سارے. سر یہ تفسیر کی بات ہے. قرآن کا جو مقصد ہے نصیحت، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، نصیحت کے لیے. یہ نہیں 17 پہ بھی ہے. ہاں جی 4 دفعہ میں نے کہا ریپیٹ ہوتا ہے. 32 پہ بھی ہوتا ہے، 17 سے سٹارٹ ہوتا ہے. آپ ذرا کھول کے 17 دیکھیں. جی 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 17 بھی ہے، 22 بھی ہے، 32 بھی ہے. تو جیولوجی کا علم ان کے پاس آیا ہوگا؟ نہیں. 18 علوم ہے. اچھا 17 علوم کے بعد انہوں نے لکھا کہ 17 علوم تو آپ حاصل کر لیں گے، 18 واہ بھی ہے. واہ بھی پتہ کیڑا ہوتا ہے؟ گاڈ گفٹڈ. آپ 17 حاصل بھی کر کے آ جائیں، آپ کہیں گے جی وہ تو نہیں ہے آپ کو. ظاہر ہے وہ تو کون کلیم کر سکتا ہے؟ یہ جو کلیم کیے ہوئے ہیں وہ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ بریلویوں کے کلیم کیے ان کو دیوبندی نہیں مانیں گے، دیوبندیوں کو وہ نہیں مانیں گے، اہل حدیث ان کو نہیں مانیں گے، سنی ان کو نہیں مانیں گے، شیعہ ان کو نہیں مانیں گے. اور کہتے ہیں 18 علوم. یہ تفسیر کے لیے ضرور چاہیے ہوں گے. قرآن کا مقصد تفسیر نہیں ہے، نصیحت حاصل کرنا ہے.
اور نصیحت والی آیات قرآن میں بالکل واضح ہیں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 ہے کہ قرآن حکیم کی آیات کی دو اقسام ہیں، ایک محکمات اور متشابہات۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محکمات کتاب کی ماں ہے، سب کچھ دین وہی ہے۔ محکم کیا ہے؟ جس میں احکامات آئے ہیں، سود سے بچو، زنا سے بچو، چوری سے بچو، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، حج کرو، جس میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے اعتبار سے۔ تو یہ سارے واضح ہیں، اس کے لیے کوئی راکٹ سائنس کی ضرورت ہے؟ عقیدہ تو سارے کا سارے ہی محکم ہے، لیکن جس نے ایاک نستعین نہیں ماننا اس کے لیے وہی متشابہ بن جائے گا۔